کسی کا قبضہ ہوگا. جہاں تک بھوت پریت ہے وہ تو ہم اسلام میں مانتے نہیں ہیں کہ بھوت ہوتے ہیں، اور البتہ کچھ بھوت ایسے ہوتے ہیں جو مٹھائی پیچھے دے گئے لے کے بھاگ جاتے ہیں، اس کے بالکل. علاوہ بھوت لیکن جنات کا وجود جو ہے وہ تسلیم بھی کیا گیا ہے، اور کلام پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. تو ظاہر ہے کوئی جنات ہوں گے ڈیفینیٹلی. امرود کے درختوں پہ سنا ہے کہ رہتے بھی ہیں، پیپل کے درخت پہ، امرود کے درخت پہ. تو ظاہر ہے کوئی اس وقت ہوگا وہاں. اور آپ نے جو کوشش کی، میرا خیال ہے کہ وہ امرود شوق سے کھاتا ہوگا، تو اس نے کہا کہ اس کو تو بھگاؤ یہاں سے. تو اس لیے کہ یہ میں واقعہ اکیلا. پیش آیا، تو لیکن اسی لیے منع کرتے ہیں آج بھی. حالانکہ اب وہ زمانہ بدل گیا ہے، لیکن ایک زمانے میں بزرگ منع کیا کرتے تھے کہ مغرب کے بعد آپ درختوں کے نزدیک نہ جائیں یا ان کے نیچے نہ بیٹھیں، اور کوئی پھل توڑنے کی کوشش نہ کریں. اس کی وجہ یہی تھی. حسن بھائی، یہ کیا فرق آیا کہ پہلے یہ واقعات زیادہ ہوا کرتے تھے کہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے، وہاں سے گزر گئے تو کوئی چیز آ گئی، بنسبت اب کے کیا آبادی زیادہ ہو گئی ہے یا یہاں سے بھاگ گئے ہیں بہت بری؟ نہیں، آبادی زیادہ ہو گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ جو جنات ہیں وہ آبادیوں سے دور رہتے ہیں. تو ظاہر ہے جب آبادی بڑھنا شروع ہوئی تو نیچرلی انہوں نے اپنا مسکن کہیں اور بنا لیا ہوگا جہاں آبادی کم سے کم ہو. تو جو آبادی ہیں، شہری خاص طور سے آبادی ہیں، وہاں اب آپ کو ایسے واقعات بہت کم سننے کو ملیں گے. اور دوسرے اتنا مصروف دور ہو گیا ہے کہ لوگ ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے. کسی کو واقعی. بخار آ گیا، کس وجہ سے آ گیا، کیوں آ گیا، اگر بیمار ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ فارغ ہوتے تھے، ساری توجہ آپ کے کی طرف جانب ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ دھیان دیتے تھے، تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھا جاتا تھا. لیکن اب کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. واقعی میں یہ چیز دیکھتی ہوں کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ چیز نہیں رہی. لیکن میں نے تاریخ روڈ پہ 2 گھر دیکھے، اور میں یہ سمجھے آپ 30 سال سے تو میں دیکھ ہی رہی ہوں جو اب تک خالی پڑے ہوئے ہیں. جب بھی تاریخ روڈ جانا ہوتا ہے تو میں وہ گھر ضرور دیکھتی ہوئی جاتی ہوں کہ وہاں پہ کوئی رہ نہیں سکا ہوگا، کبھی آباد ہوتے دیکھا ہی نہیں اس کو. ہاں، تو اور ڈیفینیٹلی وہ وہاں کوئی اثر پیرا ہوگا جس کی وجہ سے وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے اس کو. تو ایسے ورنہ واقعات ہوتے یہاں ہیں لیکن بہت کم. نہ یہاں ضرور اس گھر پہ قبضہ کر لیتا اور رہنے لگ جی جاتا، لیکن وہاں آباد دیکھا ہی نہیں وہ گھر. اور اتنا بڑا خوبصورت گھر ہے وہ، اتنا بڑا. ہاں، نہیں ڈیفینیٹلی کوئی ایسے واقعات ضرور ہوئے ہوں گے کہ وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ گئے. اور پھر یہ کہ مشہور بھی ہو جاتا ہے، ارد گرد کے لوگوں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ کچھ ہانٹڈ جگہ ہے. جی ہاں. اچھا جی، یہ ایک میسج موسیٰ رضا نقوی نے کراچی سے، جی جی. یہ وہ جو کوٹیشنز کچھ اس ٹائپ کا انہوں نے بھیجا ہے: مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے. بات میں گہرائی ہے ویسے. بالکل. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے تعلقات کسی سے ٹھیک نہ ہوں تو آپ اپنے آپ کو محدود کر لیں، یعنی آپ اپنے آپ کو اس سے تھوڑا سا دور کر لیں. تو میرا خیال یہ اس کی اشارہ ہے. اور اینی ٹائم نا لوگوں کے لیے اویلیبل بھی نہ رہیں، بعض اوقات یہ بھی بے قدری کا باعث بنتا ہے. بس اس میں متضاد باتیں ہیں. مطلب یہ کہ میرا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے. مطلب یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اگر آپ کو دل سے مل رہے ہیں، پیار سے، محبت سے مل رہے ہیں، تو ان کو ایوائڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس نہیں سے ان تب کو تو ظاہر ہے بالکل بالکل وہ تو ہرٹ ہوں گے. کہ ہاں، یہ ہاں بات ان تو ہے. لوگوں سے آپ جو ہے محتاط رہیں جو آپ کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں یا آپ کی کوئی میٹھی چیز لے کے بھاگ جاتے ہیں. اور وہ میٹھی چیز بھاگنے والوں میں سے کہاں کراچی میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں. آپ کو اتنا مشہور میں کر دوں گا کہ لوگ اب آپ کو فون پہ کر کے کہا کریں گے. ہاں، اب تو مجھے لگ رہا ہے میسیجز ایسے ہی آنے لگ جائیں گے. جی ہاں، بالکل. اچھا جی، جی یہ صبا راجہ منڈی بہودین سے، انہوں نے نیلسن منڈیلا کا کال لکھا ہے: جس قوم میں تعمیر، تعلیم اور صحت کے شعبے منافع بخش کاروبار بن جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکتی. بہت اچھی بات لکھی ہے. اور نیلسن منڈیلا ویسے بھی بہت عظیم آدمی تھے. ان کی ساری زندگی جدوجہد میں گزری اپنے اصول کے مطابق، اور میرا خیال ہے وہ دنیا کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جن پر اتنے عرصے میں بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا.
یعنی ان کی ایمانداری پہ شک نہیں کر سکتے، ان کے پرسنل کیریکٹر پہ آپ شک نہیں کر سکتے، ان کی پالیسیز پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. انہوں نے ساؤتھ افریقہ کو جو نسلی اعتبار سے کئی حصوں میں بٹا ہوا تھا، انہوں نے ایک ملک بنا دیا، نہ صرف ملک بنا دیا بلکہ ترقی یافتہ ملک بنا دیا. اور یہ صرف ایک بالکل انسان کی جدوجہد اور اس کے مسلسل عمل، اس کی ایمانداری، اس کی محنت اور اس کی سچائی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے. اور اگر یہ ایسے لوگ، میں بولتی ہوں کہ دو چار پیدا ہو جائیں تو جو ان کو فالو کرنے والے ہیں نا، وہ خود کتنے اچھے انسان بن سکتے ہیں. ظاہر ہے، دیکھیں جی، جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے. دیکھیں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نمونہ پیش کیا. آپ دیکھیے دنیا مانتی ہے، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں بے شک، کہ بلا شبہ آپ سے بڑا کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے تمام شعبوں میں قیادت کی. آپ دیکھیے جنگ سے لے کے امن تک انہوں نے اپنی مثال لوگوں کے سامنے پیش کی، اب لوگوں کو دکھایا کہ دیکھیں زندگی اس طرح گزاری جاتی ہے، اور لوگوں نے اس کو فالو کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام جتنی تیزی سے پھیلا، لوگ آج بھی حیران ہیں کہ جی صرف جو ہے نا 200-300 سال کے عرصے میں آدھی دنیا پہ مسلمان حکمراں ہو چکے تھے. اور آپ دیکھیے کہ اب بھی اس کی کشش، اس مذہب کی کشش اتنی موجود ہے کہ ہم دو مذہب تھے سب سے بڑے، ایک عیسائیت جسے ہم کرسچینٹی کہتے ہیں، ان کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ تھی. آج یہ عالم ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود اور دنیا کی مخالفتوں کے باوجود اسلام جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گیا ہے. ہماری تعداد اب ان سے بھی آگے بڑھ گئی ہے. اس سے آپ اس کی بالکل. اور کشش اندازہ کر لیں. بالکل، اور اللہ نے جس کا دل پھیرنا ہو تو وہ چاہے وہ گلوکار ہو، کوئی ایکٹر ہو، تو اس کا دل پھر جاتا ہے. اور میں آج کل تو بڑا ہاں دیکھ رہی ہوں کہ بہت مسلمان ہو رہے ہیں، خاص طور پہ یہ امریکن اور یہ یو کے وغیرہ کے. بات یہ دیکھیے کہ اس کے لیے آپ ہر مذہب کا مطالعہ ضرور کریں، چاہے آپ کے اس سے آپ خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. نہیں، اسی لیے دیکھیے اسلام میں بار بار اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ تمام مذاہب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو آپ تمام مذاہب کا احترام کریں اور ان کے بارے میں نالج حاصل کریں. اور وہ یہی ہے تاکہ آپ کو کمپیریزن کا موقع مل سکے. اور پھر جب آپ ظاہر ہے کہ اگر اسلام کا انتخاب آپ کر چکے ہیں یا آپ پہلے سے مسلمان ہیں تو آپ کو اس کی اہمیت کا زیادہ احساس ہوگا. بالکل. اچھا، یہ صبا راجا نے آئنسٹائن کا کال بھی بھیجا ہے کہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بہت ساری حقیقتیں جان لی جائیں. تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی اس طرح تربیت ہو جائے کہ جو کچھ کتابوں میں نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ سکے. کیا زبردست بات لکھی. جی ہاں، وہ اصل میں دیکھیے علم تو ہے ہی ایک ایسی چیز کہ جو آپ علم حاصل کرتے جاتے ہیں آپ کا ذہن جو ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے. آپ کو یہ حقیقت ہے کہ وہ چیزیں بھی سمجھ میں آنے لگتی ہیں جو آپ کی کتابوں کا حصہ نہیں ہوتی. اور اسی لیے دیکھیے حضور پاک نے فرمایا تھا نا کہ آپ نے علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی نہ جانا پڑے. اس زمانے میں چین کو ایسا علاقہ سمجھا جاتا تھا جہاں جانا ناممکن تھا. تو آپ نے مثال ہی ایسی تھی کہ آپ دور دراز جاؤ اور آپ علم حاصل کرو. اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے بہت توجہ دی بعد میں علم پر اور ریسرچ پر خاص طور سے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے بے پناہ ایجادات کی. آج ہم اس سے چونکہ دور ہو گئے ہیں لہٰذا آپ دیکھ لیجیے ہمارا عاشق. بالکل. تعلیم یہ نہیں ہوتی کہ اکیڈمک بس آپ نے تعلیمی رٹے لگا لیے تو یہ تعلیم ہے. کچھ لوگ تعلیم یہ سمجھتے ہیں. نہیں تعلیم نالج آپ حاصل کریں، آپ معلوم. بالکل، تو خود ہی آپ کے خیالات میں وسعت پیدا ہوتی جائے گی، آپ کا انداز سوچنے کا بدلتا جائے گا، آپ چیزوں کو اینالائز بھی کریں گے، غور و فکر بھی کریں گے، سمجھیں گے بھی اور اس کے بعد عمل کریں گے. وہی آپ کی بات آ گئی نا، کتابیں پڑھیں، مطالعہ ضروری ہے. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے بھائی. اچھا جی. یہ انہوں نے ایک اور بھی بھیجا ہوا ہے، یہ کس کا، تھامس ایڈیسن کے متعلق ہے کہ تھامس ایڈیسن کو اسکول میں بے حد سست کا خطاب ملا تھا. اس کے اساتذہ کا کہنا تھا کہ وہ اتنا بدھو ہے
کہ کچھ سیکھنے کے قابل نہیں.